مزہ ہر ذی روح کو چکھنا ہے، لیکن مرنے کے بعد انسان کی آخری رسومات کس طرح ادا کی جائیں، اس کا تصور مختلف مذاہب میں مختلف ہے، اور لوگ اسے اپنی مذہبی، ثقافتی اور روایتی انداز سے ادا کرتے ہیں، اور بہت سے انداز سے تو عام طور پر لوگ واقف ہی ہیں، لیکن کچھ طریقے ایسے ظالمانہ بھی ہیں جنہیں جان کر آپ نہ صرف حیران بلکہ کچھ پریشان بھی ہو جائیں گے۔ مردے کو ممیز میں تبدیل کرنا۔ آج سے ہزاروں سال قبل قدیم مصر میں امراء اور بادشاہوں کی لاشوں کو محفوظ کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جاتا تھا۔ اس طریقے میں دل اور دماغ سمیت لاش کے مختلف حصوں کو الگ الگ کر دیا جاتا تھا، اس کے بعد حالی جسم کو کیمیکل لگے لکڑی کے برادے سے بھر دیا جاتا تھا اور پھر پورے جسم کو سوتی کپڑے سے لپیٹ کر محفوظ کر دیا جاتا تھا۔ مصریوں کا عقیدہ تھا کہ اس طرح مرنے والے کی روح اگلے سفر تک محفوظ رہتی ہے۔ دنیا کی قدیم ترین ممی 6000 سال پرانی ہے۔ قدیم زمانے میں لوگ مردہ انسان یا جانور کو انتہائی کم درجہ حرارت پر یعنی برف میں دبا کر کافی عرصے تک رکھ دیتے تھے، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ ہو سکتا ہے مستقبل میں کوئی ایسی دوا مل جائے جس کا استعمال کر کے اپنے پیاروں کو دوبارہ زندہ کیا جا سکے۔ خلیوں کو پلاسٹک میٹیریل سے تبدیل کر کے۔ زمانہ قدیم میں دنیا کے ان علاقوں میں جہاں سائنس کی ترقی اپنے عروج پر تھی، وہاں مردہ انسان کے جسم سے خلیوں کے مرکزے میں موجود سیال مائع اور چکنائیوں کو نکال کر اس کی جگہ پر پلاسٹک اور سلیکون کے مصنوعی اعضاء لگا دیے جاتے تھے، جس سے لاش ایک طویل عرصے تک محفوظ رہتی تھی اور اس میں کسی قسم کی بدبو بھی نہیں آتی تھی۔ بحری جہاز پر آخری رسومات۔ 10ویں صدی میں یورپی ساحلوں پر راج کرنے والے بحری قزاقوں کے سرداروں کی لاشوں کو ایک بحری جہاز پر رکھ کر اس کے ساتھ سونا، کھانا اور کبھی کبھار غلاموں کو بٹھا کر سمندر کے بیچ میں پہنچا کر آگ لگا دی جاتی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ اس طرح مرنے والے کی روح پرسکون رہتی ہے۔ درختوں پر رکھ کر۔ آسٹریلیا، برطانیہ، کولمبیا اور سربیا میں بھی کچھ قبائل لاش کو درخت کی جڑوں اور شاخوں سے باندھ کر چھوڑ دیتے تھے۔ زمانہ قدیم میں آتش پرست لاش کو اونچے پہاڑ پر بنے خاموشی کے مینار یا ٹاور آف سائلنس پر لا کر چھوڑ دیتے تھے، اور جب کچھ عرصے بعد اس کی ہڈیاں رہ جاتی تو انہیں جمع کر کے چونے میں ڈال کر گلا دیتے۔ ان کا ماننا تھا کہ اس طرح مرنے والے نے جس چیز کو چھو کر گندا کیا ہوتا ہے وہ اس عمل سے پاک ہو جاتی ہے۔ مغربی پاپوا گنی کے دانی قبیلے کے لوگ مرنے والے کے ساتھ اپنے دکھ کے اظہار کے لیے ایک عجیب رسم ادا کرتے ہیں، اور اس رسم میں مرنے والے کی رشتہ دار خاتون اپنی انگلیاں کاٹ کر مردے کے ساتھ دفن کر دیتی ہیں، جس سے وہ اپنے دکھ اور غم کا اظہار کرتی ہیں۔ ویتنام کے لوگ لاش کے ساتھ کچھ رقم بھی رکھ دیتے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ مرنے والا اپنی ضرورت کے مطابق آئندہ زندگی کے لیے جو چاہے خرید لے۔ ایکوا مشن۔ امریکہ میں عام طور پر یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے جس میں لاش کو ایک سٹیل کی مشین میں رکھ کر اسے ایک خاص درجہ حرارت پر چلایا جاتا ہے، جس سے جسم مائع میں تبدیل ہو جاتا ہے، جبکہ ہڈیاں محفوظ رہتی ہیں۔ تاہم اسے ہاتھوں سے راکھ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس راکھ کو متعلقہ رشتہ دار کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو اسے پانی میں بہا دیتا ہے۔ ہلا میں۔ 20ویں صدی میں شروع ہونے والے اس طریقے میں مرنے والے کی خواہش کے مطابق اس کے جسم کے جلائے ہوئے اجزاء کو ہلائی کیپسول میں رکھ کر راکٹ کی مدد سے فضا میں فائر کر دیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے اب تک 150 افراد کی آخری رسومات ادا کی گئی ہیں۔ آسمانی رسومات۔ ہزاروں سال کے رائج اس رسم میں تبت کے رہنے والے بدھ بھکشو اپنے مردے کی لاش کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے پرندوں کے سامنے ڈال دیتے ہیں، جبکہ اب بھی 80% بدھ بھکشو یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ اسلام اور دیگر الہامی مذاہب میں مرنے والے کو دفنانے کا حکم ہے۔ پارسی میت کو مینار خاموشاں پر رکھ دیتے ہیں تاکہ گدھ وغیرہ کھا لیں۔ ملیشیا کے ایک جزیرے میں مردوں کو حنوط کر کے دور افتادہ پہاڑوں پر محفوظ کر دیتے ہیں اور اپنی مخصوص تقریبات پر ان کی ممیوں کو اٹھا کر گھروں میں لاتے ہیں اور رسومات کے خاتمے پر واپس پہاڑوں پر رکھاتے ہیں۔ افریقہ کے کچھ قبائل میت پر خوب جشن مناتے ہیں، ناچ کود کر آخری رسومات ادا کرتے ہیں، جبکہ جین، بدھ، سکھ اور ہندو ارتی کو شمشان گھاٹ لا کر آگ میں جلا دیتے ہیں، لیکن جنوبی ہند میں کچھ ہندوؤں کے ہاں دفنانے کا رواج ہے۔
भारत और नेपाल के हिंदू खुली फिजा में दरियाओं और नहरों के किनारों पर बने हुए मरकज पे लकड़ियों के ढेर पर तेल डालकर लाश को जलाते हैं। आग मैयत का बड़ा बेटा लगाता है और मैयत की राख को भी औलाद दरियाई गंगा में बहा देती है। बाज हिंदू राख खुले मैदान में बिखेर देते हैं और कुछ दफन करके यादगार भी बनाते हैं। सिख इस राख को सतलज में फेंकते हैं और कुछ इस राख को दफना देते हैं। जापान, फिलिपाइन और ताइवान वगैरह में 90% लाशों को जलाया जाता है और हड्डियां वर्षा के हवाले कर दी जाती हैं। चीन में कन्फ्यूशियस लोग मुर्दों को दफनाते हैं और सिर्फ बुद्ध जलाते हैं, यानी एहतराक करते हैं। हिंदुओं की सती की रस्म में बेवा भी मुर्दा हावंद के साथ जिंदा जला दी जाती थी, लेकिन अब कानूनी पाबंदियों की वजह से ये रस्म खत्म होती जा रही है और 1987 के बाद ऐसा वाकया नहीं हुआ। रोम और यूनान में दफनाना और जलाना दोनों अमल राइज हैं। पाकिस्तान में भी कई शमशान घाट हैं जहां हिंदू अर्थी जलाते हैं। 20% हिंदू मैयतों को दफनाते भी हैं। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र इस्लाम के अलावा तमाम मज़ाहिब में किसी हद तक क्रमेशन को कबूल करने का रुझान नज़र आ रहा है। मुख्तलिफ ममालिक में सैकड़ों मॉडर्न क्रमेशन सेंटर्स बन रहे हैं जिनमें रिवायती शमशान घाट की तरह धुआं और आलूदगी नहीं होती। यहाँ लकड़ी की बजाय गैस, तेल, प्रोपीन और कोल गैस इस्तेमाल की जाती है। मैयत को ताबूत में डालकर फर्नेस में बंद करके 800 से 1100 सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर जलाया जाता है। गोश्त और अजलात राख हो जाते हैं और बचने वाली हड्डियों को ग्राइंडर में मजीद प्रोसेस करते हैं। एक वक्त में एक बॉडी ही क्रीमेट की जाती है। ये अमल 1.5 घंटे में मुकम्मल हो जाता है और राख को वर्षा के हवाले कर दिया जाता है। इस राख में कैल्शियम, फास्फोरस, मिनरल्स और सल्फर के अनासिर होते हैं, लिहाजा कुछ लोग इसे बतौर फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल करते हैं। हिंदुइज्म में शमशान के बारे में कई दलाइल हैं। कहते हैं कि जिस्म तकब्बुर और अना की अलामत है। ये रूह को गुनाह की तरफ मायल करता है। ये जालिम है, इसलिए इसका ताल्लुक जल्द से जल्द रूह से टूटना जरूरी है ताकि रूह अपनी असल तक जल्द पहुंचकर अमन पा सके। इनके मुताबिक जमीन में दफन करने से रूह और मरने वाले का रूहानी नाता देर तक कायम रहता है, जिससे रूह बेचैन रहती है। दूसरी बात यह कि हिंदुइज्म में अकीदा आवागुन के मुताबिक इस दुनिया का जिस्म अगले जन्म में दोबारा नहीं मिलेगा, बल्कि अमाल के हिसाब से मुख्तलिफ होगा, लिहाजा इसे महफूज करने की जरूरत नहीं है। जबकि इस्लाम और इल्हामी मज़ाहिब में यह जिस्म दोबारा मिलने का अकीदा है। उनका ये दावा है कि आबादी में इजाफा और शदीद आलूदगी पूरी दुनिया को एहतराके नाश क्रमेशन पर मजबूर कर देगी। अल्लाह का शुक्र है कि मुसलमानों को इज्जत और तकरीम के साथ दफनाया जाता है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।